الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کل 11 تھی۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ، امہات المؤمنین حضرت سودا، امہات المؤمنین حضرت عائشہ، امہات المؤمنین حضرت حفصہ، امہات المؤمنین حضرت ام حبیبہ، امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ، امہات المؤمنین حضرت زینب بنت جحش، امہات المؤمنین حضرت زینب، 2 نام کی تھی زینب، امہات المؤمنین حضرت صفیہ، امہات المؤمنین حضرت میمونہ، امہات المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہم۔ ان کے بارے میں قرآن شریف فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیویاں کائنات کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، لیکن اسلام سے نفرت کرنے والے وقتاً فوقتاً ازواج مطہرات کے عنوان کو لے کر، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے عنوان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ میں سے لوگوں کا حال دو طرح کا ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ مشتعل ہو جاتے ہیں اس طرح کے عنوان کو پڑھنے سے، دیکھنے سے یا سننے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیے۔ ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہی یہ کہ کسی عنوان میں بھڑکایا جائیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مشتعل کیا جائیں، ان سے دنگے فساد کرائے جائیں، اور اس کے بعد اس تصویر کو لے کر ساری دنیا میں دکھائی جائیں کہ دیکھو مسلمان ہندوستان کا ایسا ہے، ایسا فساد برپا کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد ملک کے اکثریت کو یہ بتائیں کہ مسلمان اس طرح ظلم و زیادتی کرنے والے، تقسیم کر کے ہندو مسلمان کو الگ کر کے ان کے مختلف مواقع پر، آپ سمجھتے ہوں گے ان کے کیسے کیسے مواقع ہوتے ہیں، مختلف مواقع میں فائدہ اٹھا کر پھر مسلمان کو چند دن تک چھوڑ دیا جائے، پھر کسی ایک عنوان کو لیں، اس طرح ان کو بھڑکائیں، پھر ان کے ذریعہ دنگے فساد ہو، پھر مسلمان کے نوجوانوں کو پکڑیں، جیلوں میں بھر دیا جائیں، ان پر ظلم زیادتی کرنے کے لیے جواز کے ہیلے تلاش کر لیے جائیں۔ ایسا بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ جب کبھی بھی اس طرح کے عنوان میں مشتعل ہوئے ہمارے نوجوان، ظلم زیادتی کا شکار ہوئے، اور بہت سے لوگ اب تک، بہت سے نوجوان اس سے پہلے کہ اس طرح کے عنوانات میں مشتعل ہو کر قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اب تک ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور ایک گروپ ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی جماعت ہوتی ہے مسلمانوں میں جو اس طرح کے عنوان کو سننے کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ بے چین ہونا ان کے ایمان کا تقاضا ہے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن صبر سے، تحمل سے کام لیتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی یہ اس طرح کے عنوان سے جب ان کو چھیڑا جاتا ہے تو ذرا تذبذب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ 9 سال کی بچی سے نکاح کیوں ہوا؟ 11 شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح کے تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ سن لیجئے، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں تذبذب میں پڑتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مشتعل ہو کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو پھر دشمنوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دشمنوں کو ہم ساتھ دیے جیسا ہو جاتا ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے وقت میں صبر سے، تحمل سے، حکمت سے، بڑوں کے مشوروں سے
کام لینا چاہیے۔ اب جہاں تک تذبذب کی بات ہے کہ سننے کے بعد سامنے والے کو جواب دینے کے لیے ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا ہے اور خود بھی تذبذب میں پڑ جاتے ہیں، میں کوشش کروں گا آج کی اس جمعہ میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کو میں اس طرح آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کے اندر اگر موجود ہے تذبذب تو وہ ختم ہو جائے، اور کبھی دشمنان اسلام اس طرح کے سوالات آپ کو کریں یا اعتراض کریں تو آپ اسے جواب دے سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ذرا توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ پہلی بات جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر میں جو نکاح ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پروردگار رب العالمین کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور روایت پر کوئی کلام کر کے تعویل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے 9 سال کی لڑکی سے، 10 سال کی لڑکی سے، 12 سال کی، 13 سال کی لڑکی سے نکاح کرنے کا عام رواج تھا، عام بات تھی۔ جیسے 18، 19 سال، 20 سال میں، 21 سال میں، 22 سال میں آج نکاح کرتے ہیں، ویسے اس زمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ 9 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر میں نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی۔ آپ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیں، 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے سامنے۔ اور یہ اعتراض کرنے والوں سے آپ کہیے آپ اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھو، ہماری کتابوں کو چھوڑو، ہماری تاریخ کو چھوڑو، آپ کے پیشواؤں کی کتابوں کو پڑھو، آپ کی مذہبی کتابوں کو پڑھو، تو آپ کو اس میں ملے گا 6 سال کی عمر میں تمہارے مذہب کے پیشواؤں نے نکاح کیا ہے، اور دنیا میں، ساری دنیا میں رواج عام تھا۔ تو پھر اعتراض کیسا، اشکال کیسا؟ بعد میں چل کر قوتیں کمزور پڑی، غذاؤں کا فرق پڑا، آب و ہوا تبدیل ہوئے، تو اب 9 سال کی عمر کی لڑکیاں چھوٹی معلوم ہونے لگی۔ پہلے بڑی دکھتی تھی، وہی 9 سال کی عمر کی لڑکیاں 18 سال 19 سال کی طرح دکھتی تھی۔ جیسے جیسے قوتیں کمزور ہوئی، غذاؤں میں فرق پڑا، آب و ہوا میں تبدیلی ہوئی، تو جسم میں فرق پڑنے لگا، تو قانون بنانے پڑے ملک والوں کو۔ کسی ملک والے نے بنایا قانون 16 سال سے پہلے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کسی نے 18 سال بنایا، کسی نے 21 سال بنایا۔ یہ بعد میں چل کر ہوا ہے، اور کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا مسئلہ لے کر آج لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ٹی وی میں ڈیبیٹ کر کے اور پیغمبر اسلام حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ شادیاں اس طرح کرنا عام سی بات تھی، کوئی شرم کی بات نہیں تھی، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اور تمہارے مذہبی پیشواؤں نے بھی ایسا کیا ہے، اور تمہاری مذہبی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ پڑھو، بعد میں آ کر اس طرح کی سوالات کرنا، اعتراضات کرنا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ کو اور مزید سمجھانے کے لیے کہوں میں، اگر یہ بات عیب کی ہوتی، اگر یہ بات شرم کی ہوتی، تو اس زمانے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود تھے، دشمنان اسلام موجود تھے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عاص بن وائل تھے،
مختلف قسم کے مشورے کرتے تھے کس بات پر؟ رسول اللہ کو کیسے بدنام کریں. قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. آپ کو بدنام کرنے کے لیے میٹنگیں ہوتی تھی. مقام تھا مکے میں دار الندوہ نام کا. دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے رسول اللہ کو کیسے بدنام کریں, کیسا ستائیں, مسلمانوں کو کیسے پریشان کریں. ہر زمانے میں یہ میٹنگیں ہوئی ہیں, وہ شاید ہوتی رہیں گی, اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. اگر 9 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا عیب ہوتا تو سب سے پہلے اس عنوان کو لیتے تھے اور اسے خوب اچھالتے اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے, بتاتے دیکھو یہ رہنما ہے, یہ پیغمبر ہے, یہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے 9 سال کی بچی سے شادی کیا ہے, ایسا ہوا ویسا ہوا کرتے تھے. آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے آپ کو تکلیف دینے کے لیے, آپ کی بیٹیوں کو, بے قصور بیٹیوں کو طلاق دے کر آپ کو تکلیف پہنچانے والے, آپ کو جادوگر کہا گیا, آپ کو ساحر کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا, مختلف قسم کے تانے دیے گئے. تاریخ میں ایک روایت آپ بتا دیجئے کہ اس عنوان کو لے کر مشرکین مکہ میں سے کسی نے, دشمنان اسلام میں سے کسی نے لے کر چھیڑ چھاڑ کیا ہو یا تانا دیا ہو. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کوئی چھپ چھپا کو تو نہیں ہوا تھا مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ عام رواج تھا, عام سی بات تھی. اگر کوئی 18 سال کی, 19 سال کی, 20 سال کی لڑکی سے آج نکاح کرتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے, ویسا ہی تھا اس وقت. تو اب یہ جاہلوں کو معلوم نہیں ہے, یہ پاگلوں کو معلوم نہیں ہے, اور ٹی وی میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سامنے جو بیٹھا ہے سننے والا اسے بھی ٹھیک سے اسلام کی تاریخ معلوم نہیں, اور وہ سن کر سر جھکا لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سارا اسلام اور مسلمان سر جھکا دیے. تو ایک بات تو یہ تھی کہ عام سی بات تھی, کوئی چھپی جھکی بات نہیں تھی. دوسری بات, اگر یہ عیب کی ہوتی, تانا کے لائق بات ہوتی تو دشمنان اسلام سب سے پہلے اس زمانے میں آپ کو اس بات سے تانا دے کر آپ کو شرمندہ کرتے تھے. تیسری بات آپ کو میں کہتا ہوں, حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تھا 9 سال کی عمر میں, اور اس وقت وہ بالغ تھی. میڈیکل سائنس میں آج بھی یہ بات گواہ دیتی ہے کہ 9 سال کی عمر میں بعض صحت مند لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. تو اس وقت وہ بالغ تھی. 9 سال کی عمر میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. عائشہ خوش ہیں, عائشہ کے والد حضرت ابوبکر خوش ہیں, ان کی والدہ خوش ہیں, ان کا خاندان خوش ہے, اور اتنا خوش ہے خاندان کہ اس کو قابل فخر سمجھ رہا ہے. اور حضرت عائشہ اس نکاح سے اتنا خوش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, اس کے بعد تقریباً کئی سال تک جیے ہیں, نکاح دوسرا نہیں کیا, کوئی دوسرا مرد خاندان زندگی میں نہیں آیا. اگر زبردستی ہوتی, اگر ناپسند ہوتی تو گیا سو گیا پہلے, چلو اب اس کے بعد آرام سے دوسرے کے ساتھ رہیں گے بول کے رہ سکتے تھے نا. حضرت عائشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 18 برس کی تھی. صرف کتنی تھی؟ 18 برس کی تھی. کیا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کر سکتے تھے. لیکن حضرت عائشہ اتنی محبت کرتی تھی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی وفات کے بعد آپ کی یاد میں رہ گئی. تو پھر خامخواہ آپ کو پیٹ میں جلن کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ جس نے نکاح کیا اسے اعتراض نہیں, اس کے ماں باپ کو اعتراض نہیں, اس کے خاندان کو اعتراض نہیں, اور اس زمانے کے لوگوں کو اعتراض نہیں, تو آپ کو کیوں اعتراض؟ اور ایک بات آپ کو سمجھاؤں, آج کا کسی ملک کا پی ایم, کسی ملک کا صدر
اشتہار دے دیں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہیں کیا میرے ساتھ نکاح کرنے والے؟ پیغام نکاح، شادی کا پیغام اشتہار کے ذریعہ دیں تو کیا آج لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے؟ اس کی عمر دیکھیں گے، کوالٹی دیکھتے ہیں لوگ، ارے بھائی اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہوا ہے، میری بیٹی اس کی زوجیت میں چلے گئی تو میرا مقام بڑھ جائے گا، میری عزت بڑھ جائے گی، اور خود نکاح کرنے والے بھی یہی سوچے گی، اس کے ماں باپ بھی یہی سوچیں گے، تو ایک دوست کے لیے نہیں، کیوں کھڑ جائے گی اس کے لیے؟ اور کیا صرف بیوہ عورتیں ہی جائیں گی کیا اس وقت؟ مطلقہ ہی جائیں گی کیا اس وقت؟ ارے کتنی کنواری عورتوں کی لین لگ جائے گی، چاہے وہ نکاح کرنے والا کسی ملک کا پی ایم، کسی ملک کا صدر، چاہے بڈھا ہی کیوں نہ ہو، کیوں لگ جائے گی؟ کیوں؟ عظیم کوالٹی ہے، عظیم مقام ملنے والا ہے، بہت سے مسائل حل ہونے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم عظمت والی ذات، آپ سے زیادہ مقدس ذات، آپ سے زیادہ پاکیزہ ذات دنیا میں کائنات میں پیدا ہوئی ہی نہیں اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ جب آپ نکاح کرنا چاہیں اللہ کے حکم سے تو پھر اس وقت حال یہ تھا کہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری بیٹی چلے جائے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اب کچھ اعتراض ہے آپ کو، کچھ اشکال ہے، تذبذب ہے آپ کے دل میں؟ آپ کو میں یہ بات رٹا رہا ہوں بار بار کہہ کر تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ اس زمانے میں 9 سال 10 سال 11 سال کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے کا عام رواج تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ عیب ہوتا تو اس زمانے کے دشمنان اسلام اس کے بارے میں کھڑے ہو جاتے، آپ کو تانا دیتے تھے۔ اب جہاں تک یہ ایک سے زیادہ نکاح کی بات، اسے بھی آپ کلیئر کر دوں، صاف کر دوں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ انسانوں کے لیے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کی زندگی سارے انسانوں کے لیے نمونہ کے طور پر ہے۔ تو آپ کی زندگی کے 2 شعبے ہیں، ایک گھر کے باہر کی زندگی ہے، ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے۔ گھر کے باہر کی زندگی حضرت ابو بکر بیان کریں گے، کبھی عمر بیان کریں گے، کبھی عثمان بیان کریں گے، کبھی علی بیان کریں گے، کبھی عبد الرحمن بن عوف بیان کریں گے، کبھی عبداللہ بن مسعود بیان کریں گے، کبھی عبداللہ بن عباس بیان کریں گے، کبھی عبداللہ بن عمر بیان کریں گے، کبھی جابر بیان کریں گے، کبھی ابو ہریرہ بیان کریں گے، اور کبھی ابو بکر سے کچھ بھول ہو گئی تو عمر یاد دلا دیں گے، عمر سے کچھ بھول ہو گئی تو عثمان یاد دلا دیں گے، عثمان سے بھول ہو گئی تو علی یاد دلا دیں گے، علی سے بھول ہو گئی تو حضرت ابو ہریرہ یاد دلا دیں گے۔ اس طرح حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت، باہر کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا۔ اور حضرات صحابہ کا حال کیا تھا معلوم؟ آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھتے اور اس کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ کیسا چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، آپ وضو کیسا فرماتے تھے، کلی کیسا کرتے تھے، ناک میں کیسا پانی ڈالتے تھے، چہرہ کیسا دھوتے تھے، ہاتھ کیسے دھوتے تھے، پیر کیسے دھوتے تھے، آپ کا مسح کیسے ہوتا تھا، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، رکوع کیسے ہوتے تھے،
बाजार में कैसे आप जिंदगी गुजारते थे, आपकी सदाकत कैसी थी, आपकी वादा वफाई कैसी थी, आपके मामलात कैसे थे, आपके माशरत कैसे थे, आपका अखलाक कैसा था, एक एक बात को नोट करते थे हजरत सहाबा, और नोट करके अपनी जिंदगी में भी उसे लाते और उसे महफूज भी करते थे। तो घर के बाहर की जिंदगी के हिफाजत का निजाम तो हो गया हजरत सहाबा। अब घर के अंदर की जिंदगी का मसला, यह भी उम्मत को सिखाना था ना, यह भी उम्मत को सिखाना था। एक शोहर होने की हैसियत से अपनी बीवियों के साथ कैसे रहना है, यह कौन सिखाएगा? ये बीवियां बताई तो ही तो पता चलेगा। हमारे शोहर कैसा रहते थे हमारे साथ, कैसा सुलूक करते थे हमारे साथ। और बहुत से शर्म के मसाइल होते हैं, मर्द से औरत पूछ नहीं सकती है। हम हैं, हमारे पास मस्जिद का इमाम समझकर, आलिम मुफ्ती समझकर लोग मसाइल पूछते हैं, फोन भी कर लेते हैं, सामने से भी आकर पूछ लेते हैं और बता दिया जाता है। बाज़ दफा ऐसे मसाइल होते हैं औरतों के, वो हमसे पूछने में शर्माते हैं। अगर वो हमसे पूछ लें तो बोलने में हम शर्माते हैं, हमको शर्म आ जाती है कैसा ये मसले को खोलकर बताना। औरतों का मखसूस मसला है। तो वो आज की पर्दानाशी औरतें घर की मौली साहबों की घर की औरतों से राब्ता करती हैं। वो उनके शोहरों से पूछकर बताती हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी सगी बहन, एक ऐसा मसला पैसा मालूम करना था जो हमसे पूछने में शर्मा रही है, तो वो घर की अहलिया से राब्ता करते हैं, जरा भाई से मसला पूछकर बताना। अब बीवी के पास कोई शर्म की बात नहीं होती है, कोई हया की बात नहीं होती है, वहां पर वो खुलकर पूछ भी सकती है और खुलकर बोल भी सकता है शोहर। तो खुलकर बीवी पूछती है, शोहर खुलकर मसला बयान करता है और वो मसला जाकर बहनों को बताया जाता है। जब एक सगी बहन अपने भाई से मसला पूछने में, वो भी इस जमाने में, शर्मा रही है, तो उस जमाने की औरतों को कितनी हया थी, कितना शर्म, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हयादार नहीं थे। अब ये घर के सारे मसाइल और घर की औरतों के सारे मखसूस मसाइल को बयान करने के लिए सिर्फ हज़रत आयशा काफी थी, या सिर्फ हज़रत खतीजा काफी थी, या सिर्फ मैमुना काफी थी, या हज़रत सफिया काफी थी, क्या सिर्फ ज़ैनब काफी थी? एक एक काफी थे क्या? अगर वो एक औरत बयान भी करती हज़रत खतीजा, तो लोग कह सकते थे ये एक औरत है, पता नहीं क्या याद रखी हैंगी, क्या भूल गई हैंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से हुक्म होता है कि आप अपने घर की औरतों के, अपने कौम के औरतों के मसाइल को बयान करने के लिए, जो मखसूस मसाइल होते हैं उसे बयान करने के लिए आप एक से जायद निकाह करें। समझ में आया? एक से जायद निकाह करने का, एक से जायद निकाह करें। आयशा कभी बयान करेंगी, कभी उम्मे सलमा बयान करेंगी मसला, कभी उम्मे हबीबा बयान करेंगी, कभी जुवेरिया बयान करेंगी, कभी मैमुना बयान करेंगी, कभी आयशा, कभी हफ्सा बयान करेंगे। अगर खतीजा भूल जाती है तो आयशा उनको याद दिलाएंगी, आयशा भूल जाती है तो मैमुना याद दिलाएंगी उनको, मैमुना भूल जाती है तो उम्मे हबीबा उनको याद दिलाएंगी, उम्मे हबीबा भूल जाती है तो उम्मे सलमा याद दिलाएंगी, उम्मे सलमा भूल जाती है तो ज़ैनब याद दिलाएंगी, ज़ैनब भूल जाती है तो जुवेरिया याद दिलाएंगी, जुवेरिया भूल जाती है तो सफिया याद दिलाएगी। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा एक ऐसी कुंवारी लड़की थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे फैमिली मेंबर की जरूरत थी जो सिर्फ यहीं आकर समझदारी शुरू हुई हो उनको। इससे पहले हजरत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ था,
وہ 50 سال سے زیادہ عمر والی تھی. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا، وہ 40 سال سے زیادہ والی عمر والی تھی. اس سے پہلے 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی. زینب بھی مطلقہ تھی، صفیہ بیوہ تھی. جتنے عورتیں حضرت عائشہ سے پہلے، جتنی 10 کی 10 بھی یا تو بیوہ یا مطلقہ عورتیں تھیں. اور ایسی فیملی ممبر کی ضرورت تھی جو باہر کے ماحول سے متاثر نہ ہوئی ہو، اور وہ آئی ہو تو آنکھ کھولیں، سمجھداری کی آنکھ کھولیں تو وہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کھولیں، تاکہ ان کے اندر کسی اور قسم کا آئینہ نہ ہو، اور قسم کی چیزوں سے وہ متاثر نہ ہوئی ہو. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر میں نکاح کیا گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کی ہیں، نکاح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ پڑھیں گے 2000 سے زیادہ روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں. بلکہ دین کا 4تھائی حصہ، 3 حصے تو سب مل کر بیان کیے، اور ایک حصہ پورے کا پورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے امت مسلمہ کو حاصل ہوا ہے. آپ کی وفات کے بعد دین کے مسائل سیکھنے کی ضرورت پڑتی. کوفہ سے، ایران سے لوگ مدینہ پہنچتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس. بہت بڑی محدثہ بھی تھی، بہت بڑی فقیہہ بھی تھی. تو ایک دینی ضرورت کے خاطر ان سے نکاح ہوا تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پھر نعوذ باللہ اگر موج مستی کے لیے نکاح کرنا ہوتا تو ذرا ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے کہ ایک 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کرے گا، اور 40 سال سے نکاح کرنے کے بعد تقریباً 53 برس تک، اپنی عمر کی 50 پر 3ویں برس تک اسی ایک عورت کے ساتھ رہ گئے. پوری جوانی وہیں ختم ہو گئی. آپ کو نہیں ملے گا روایتوں میں، دشمن بھی یہ نہیں بتا سکے گا کہ حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد 50 پر 3 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ زندہ رہی. آپ کا نکاح کب ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے. اور حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوتا ہے؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ کی عمر 53 سال ہوتی ہے. تو اتنے لمبے عرصے میں وہ بھی بیوہ عورت کے ساتھ، وہ بھی عمر والی عورت کے ساتھ آپ نے گزار دیا. آپ دنیا میں نعوذ باللہ موج کے لیے، مستی کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. خالق کے ساتھ مخلوق کا ناطہ جوڑنے کے لیے آئے تھے. ذرا سمجھ سے سوچیں، جب تک وہ زندہ رہی ان سے کسی اور سے نکاح نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ کے حکم سے دین کی اشاعت کے خاطر یہ نکاحیں ہوئی ہیں. گھر کے باہر کی زندگی کے جو مسائل تھے وہ صحابہ نے سنبھالا، اور گھر کے اندر کے عورتوں کے مخصوص مسائل کو ازواج مطہرات نے اس کو سنبھالا ہے. اب جب کبھی بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں، تو ایک عجیب طرح کی بے چینی مسلمانوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے. اور بے چینی ہونا بھی ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے نبی سے محبت کا تقاضا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور جو ذات ہمارے نزدیک اپنی جان سے زیادہ پیاری، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری، اپنی زندگی سے زیادہ پیاری، ان کے شان میں گستاخی کرے تو بے چینی کیسے نہیں ہوگی؟ بے چینی ہوگی. لیکن ذرا اس موقع پر صبر سے، تحمل سے، حکمت سے کام لینا. ان کا منشا ہی یہی ہے کہ اس طرح کے مسائل کو اٹھائیں. دیکھیے، آپ ہی دیکھیے، مسجدوں کے مسائل اٹھائے، اذان کے مسائل اٹھائے گئے، حجاب کا مسئلہ اٹھایا گیا، طلاق کا مسائل اٹھائے گئے، اور ملک میں معزز اور قدیم آثار قدیمہ کے مسائل اٹھائے گئے.
जगह जगह पर खोदो, उनको उनका खुदा नजर आने लगा है मस्जिदों में। ये सब मसाइल उठाए, मुसलमान सब्र करते रहे, तहम्मुल से काम लेते रहे, दूर अंदेशे और हिकमत से काम लेते रहे। अब ये मसला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का, तो किसी मुसलमान को इसमें तहम्मुल जरा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, आपने और हमने तहम्मुल और सब्र से काम लिया तो इसका मुस्बत पहलू क्या निकला, आपने कभी गौर किया इस उन्वान पर? मनफी पहलू तो सामने आया, हमारी तकलीफ हुई, गम हुआ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, ये मनफी पहलू हैं। एक मुस्बत पहलू पर आपने गौर किया, अल्लाह कितना अच्छा निजाम बनाया कि वो अरब लोग सो रहे थे, उनको देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो पता नहीं कब हमसे दूर ईमान से हाथ झाड़ लेंगे, इस्लाम से हाथ झाड़ लेंगे। उनका माल, उनका पैसा, उनका पेट्रोल, उनका सोना, उनका चांदी, उनकी दौलत मस्ती में पड़े हुए थे। हिजाब का मसला आया, कान में रू नहीं जूंगी। मस्जिदों का मसला आया, कुछ भी हरकत नहीं हुई। तलाक का मसला आया, कुछ भी हरकत नहीं हुई। लेकिन प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का मसला आया तो सारे अरब ममालिक खड़े हो गए। खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए, जाग गए। अब उसके बाद उन्होंने और मसाइल पर भी गौर करना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के उन्वान पर गौर किया तो उसके बाद दूसरे मसाइल भी। अब यहां तक बात पहुंची है कि वो लोग हमारे इस मुल्क में पैदा होने वाली चीजों का बायकाट कर रहे हैं। एक औरत के बयान की वजह से आपको मालूम होगा उस बायकाट का असर यह पड़ा कि एक एक दिन में अरबों के डॉलर का नुकसान हो रहा है। अरबों के डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो एक अच्छा मैसेज गया सारी दुनिया में, अल्लाह ताला ने बेदार कर दिया, इस उन्वान के वास्ते से बेदार कर दिया अरब लोग। और जब अरब लोग खड़े होते हैं, याद रखिए अल्लाह ने अरबों में एक अजीब कुव्वत अता की है, उनके ईमान में अजीब पुख्तगी अता की है। वो होंगे बहुत से अय्याश, होंगे वो बहुत से लापरवाह, लेकिन जब कभी उनकी गीरत भड़क जाती है और जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता। सहाबा अरब ही थे। जब तक इस्लाम उनके अंदर नहीं आया था तो वो जुल्म ज्यादती में हीरो थे, और जब इस्लाम उनके अंदर आ गया, ईमान उनके अंदर आ गया तो अल्लाह वाले बन गए, सारी दुनिया के लिए नमूने बन गए। और इस्लाम के कातिल अपने जान और माल, अपनी इज्जत सबको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज अरब खड़ा हो गया है, उनके सामने हमारे मुल्क के हालात हैं। अब वो हमारे मुल्क के जिम्मेदारों से बात करेंगे, कर रहे हैं, बहुत से मसाइल हल भी हो रहे हैं। इसलिए ऐसे मसाइल जब आते हैं तजब्जुब में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे मालूमात की कमी है, हमारी समझ की कमी है, पहले इसे क्लियर कर लें। दूसरा, मुश्तगिल ना हो इस सिलसिले में, मुश्तगिल ना हो और लापरवाह भी ना हो। हमने क्या है होता समझे, बल्कि नहीं, ये ऐसा भी नहीं होना है। मुतफक्किर रहना है, फिक्रमंद रहना है, और रातों में उठकर, तहज्जुदों में उठकर दुआ करना है। बहुत से अल्लाह के बंदों को मैंने देखा है। आज से डेनमार्क का वाकया 2005 में पैदा हुआ था। 2005 में डेनमार्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। उस वक्त एक अल्लाह वाले ने एक मस्जिद में खड़े होकर कहा था कि ये एहतजाज हम लोग कर रहे हैं, आज एहतजाज करके कल खत्म नहीं हो जाना, परसों खत्म नहीं हो जाना, बल्कि मौत तक अल्लाह ताला से उनको दुआ करते रहना उन लोगों के लिए। क्या दुआ? या अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को हिदायत अता फरमा, अगर हिदायत नहीं है तो नेस्त नाबूद फरमा। बाज बुजुर्गों को हमने देखा, सुना है कि आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक, हर जुमा 2 रकात नमाज पढ़ के इस उन्वान पर दुआ करते हैं, या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को, अल्लाह, जो उम्मत इजाबत हैं या उम्मत हिदायत हैं, सबको भी अल्लाह हिदायत अता फरमा। उम्मत दावत हैं या उम्मत इजाबत। उम्मत दावत का मतलब ये काफिर लोग हैं, ये मुशरिक लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, ये अल्लाह दीन को नहीं जानने वाले,
یہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دینا ہے، ایک امت اجابت ہے، میں ہوں آپ بھی ہیں، کبھی کبھی ہم سے بھی انجانے میں گستاخی ہو سکتی ہے، اس لیے باقاعدہ ہر جمعہ میں دعا ہوتی ہے، یا اللہ امت دعوت کو بھی، امت اجابت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے حفاظت فرما۔ یہ روزانہ نہیں تو 8 دن میں ایک مرتبہ تہجد میں جب اٹھیں تو دعا کرتے رہیں۔ یہ لوگ گستاخی کرنے والے جب دین کو سمجھ جائیں گے، ایمان کو سمجھ جائیں گے تو یہ دین کے سپاہی بن جائیں گے، یہ دین کے سپاہی بن جائیں۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ابو جہل، ابو لہب کے صدر کی طرح دنیا میں ہی ذلیل ہو کر مریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا ازواج مطہرات کے شان میں گستاخی یا قرآن کے عظمت میں گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان تو بے چین ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بے چین ہونے کے بعد مشتعل ہو کر آپے سے باہر نہ ہو، جذبات میں آ کر کسی قسم کے الٹے سیدھے کام میں نہ پڑیں، بلکہ صبر سے تحمل سے کام لیں اور اپنے بڑوں کے مشوروں سے کام کریں۔ بڑوں کا مشورہ سمجھ میں آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہماری سمجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو بھی ان کی بات پر عمل کریں، اسی میں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔